غالب کی قصیدہ نگاری۔ اردو قصیدے کی دنیا میں غالب نے بھی بہت نام کمائے ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں بھی قصیدے کہے ہیں۔ ایک انداز کے مطابق ان کے اردو میں کم و بیش 70 سے زیادہ قصیدے ہیں اور ان کے دیوان میں صرف 4 اردو قصیدے ہیں، 2 منقبتی اور 2 درباری ہے۔ اگر غالب کے کلام کے ان قصائد کو بھی شامل کر لیا جائے جن کو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا تو یہ تعداد دگنی ہو جاتی ہے، جیسا کہ جمیل جالبی نے ان کے قصائد کی تعداد 9 بتائی ہے، لیکن ان قصائد کو غالب کے قصائد کے ذخیرے میں شمار اس لیے نہیں کیا جا سکتا ہے کہ غالب خود ان کو منسوخ قرار دے چکے ہیں۔ غالب ایک عظیم غزل گو شاعر تھے، لیکن انہوں نے قصیدہ نگاری میں بھی طبع آزمائی کی تھی اور انہوں نے بہت نام اس صنف میں بھی کمائے ہیں۔ انہوں نے کم و بیش 70 فارسی قصیدے اور صرف 4 اردو قصیدے کہے ہیں، جن میں سے 2 منقبتی اور 2 درباری قصیدے ہیں۔ غالب نے کچھ قصائد منسوخ کر دیے تھے، لیکن جمیل جالبی کے مطابق غالب کے ان اگر منسوخ کردہ قصائد کو بھی جوڑا جائے تو 9 قصیدے کل ہوتے ہیں، لیکن غالب کیونکہ انہوں نے خود ہی ان قصائد کو منسوخ کر دیے تھے، اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو غالب کے کل اردو قصائد 4 ہے جو کہ ان کی دیوان میں موجود ہے۔ یقیناً یہ تعداد بظاہر اتنی زیادہ نظر نہیں آتی ہے کہ ان کی بنیاد پر غالب کو بڑا یا اہم قصیدہ گو شاعر کہا جا سکے، جبکہ اردو میں ایسے قصیدہ گو شعراء کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے درجنوں قصیدے لکھے، لیکن گنے چنے ان قصیدوں میں جو انداز غالب نے اختیار کیا ہے اور جس جدت سے کام لیا ہے، اس کے سبب ان کا نام اردو قصیدے کے اہم قصیدہ نگاروں میں لیا جا سکتا ہے، اور بے شک لیا بھی جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کل 4 ہی قصیدے اردو قصیدے کی دنیا میں چھوڑے ہیں، لیکن یہ 4 قصیدے کافی اہمیت کے حامل ہیں، جس وجہ سے انہیں ایک اہم قصیدہ گو، مشہور قصیدہ گو، اردو اہم قصیدہ گو مانا جا سکتا ہے۔ غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیت جدت طرازی ہے۔ ان کی یہ خصوصیت قصیدے میں بھی نظر آتی ہے، اس لیے ناقدین باوجود محدود چند قصائد کے غالب کی قصیدہ گوئی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دراصل غالب اپنا الگ راستہ نکالنے یا بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ صرف دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں کے راہی نہیں بنے رہنا چاہتے تھے۔ جدت طرازی غالب کی شاعری کی جان ہے۔ اگر اس صنف کو اس کے کلام سے خارج کر دیا جائے تو شاید غالب اتنے منفرد نظر نہ آئیں گے جتنے آج نظر آتے ہیں۔ علامہ سرور نے صحیح کہا ہے کہ غالب کے قصر شاعری کی بنیاد جدت طرازی پر ہے۔ یہ جدت طرازی کسی ایک صنف کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر، غالب کی جدت پسندی کا اظہار ترکیب تراشی اور الفاظ سازی سے لے کر قصائد تک ہر موقع پر ہوتا ہے، اور غالباً غالب نے اقبال کی استثنائی مثال سے قطع نظر اردو کو سب سے زیادہ دلکش اور مقبول تراکیب عطا کی ہیں۔ سدح افسانوں، نظموں اور مجموعے کے نام اس کی تائید کرتے ہیں۔ غالب ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جدت طرازی
کو اپنایا ہے، اور وہ کیونکہ خود اپنی راہ بناتے تھے، غزل ہو یا خطوط ہو یا دیگر اصناف شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو قصیدے میں بھی جدت طرازی کے خصوصیات کو انہوں نے اپنایا ہے۔ علامہ سرور کا کہنا ہے کہ غالب کی قصر شاعری کی بنیاد جدت طرازی پر ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ غالب کے اردو میں 4 عمدہ قصیدے ہیں۔ خاص طور پر بہادر شاہ ظفر کی مدح میں جو قصیدہ ہے وہ بلند پایہ کے ہے اور ان کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ قصائد کم تعداد کے سبب بہت سو نے غالب کی قصیدہ گوئی کو لائق اعتنا نہیں سمجھا اور ان کی شاعری کو قصیدے کے حوالے سے اس طرح نہیں دیکھا جس طرح دیکھا جانا چاہیے۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، گزشتہ 87 برس میں غالب پر ہماری توجہ ان کی غزلوں کے ہی حوالے سے مرکوز رہی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کلاس روم کے باہر کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے غالب کے قصائد، قطعات اور مثنویات کو اس توجہ سے پڑھا ہو جس توجہ سے ان کی غزلیں پڑھی گئی ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غالب نے کل 4 قصیدے کہے ہیں جو کہ عمدہ قصیدے ہیں، اور خاص طور پر بہادر شاہ ظفر کی مدح میں جو قصیدہ انہوں نے کہا ہے وہ بلند پایہ قصیدہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے قصیدوں پر زیادہ چرچا نہیں کیے اور نہ ہی کلاس روم کے باہر کوئی اساتذہ یا کوئی طالبہ و طالبات ان کی غزل کے علاوہ قصائد یا قطعات یا مصنوعی کو یا پھر کسی مصنوعی کے اشعار کو کوئی اس طرح اس توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں۔ غالب نے قصیدے کے اجزائے ترکیبی تشبیب، غریز، مدح، دعا کو بحسن و خوبی برتا ہے۔ البتہ تشبیب اور غریز میں غالب کا فن زیادہ بلندی پر نظر آتا ہے۔ اس کے پہلے قصیدے کی تشبیب بہاریہ ہے، جس میں دوسرے شعراء کی طرح انہوں نے بہار کا منظر کھینچا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے۔ دوسرے قصیدے کی تشبیب تصوف کا رنگ لیے ہیں۔ اس میں فلسفہ وحدت الوجود کا اثبات کیا گیا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو پیش نظر رکھے ہوئے اس میں دلچسپی لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ چند اشعار دیکھیے۔ غالب نے تشبیب، غریز، مدح اور دعا، یہ 4 جو کہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہے۔ ناظرین، قصیدے کے اجزائے ترکیبی پر ویڈیو اچھے طور پر ویڈیو بن کر پبلش ہو چکا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تشبیب، غریز، مدح اور دعا یہ 4 قصیدے کی اجزائے ترکیبی ہے جسے غالب نے بخوبی برتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر تشبیب اور غریز کو کافی ہنرمندی اور فن کے ساتھ، بلند پایہ فن کے ساتھ انہوں نے اس 2 جز کو اچھی طرح سے قصیدوں میں استعمال کیا ہے۔ تشبیب ان کے پہلے قصیدے میں جو تشبیب ہے وہ بہاریہ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، جس کے اشعار یہاں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور دوسرے قصیدے میں انہوں نے جو تشبیب استعمال کیا ہے اس میں انہوں نے دنیا کی بے ثباتی اور وحدت الوجود کو ان اشعار میں ظاہر کیا ہے۔ یہ دونوں منقبضی قصیدے حضرت علی کی شان میں کہے گئے ہیں۔ تیسرے قصیدے کی تشبیب مکالماتی انداز کی ہے۔
یہ تشبیب ایک اچھوتا انداز لیے ہوئے ہیں، اس میں دلکشی بھی ہے اور تاثیر بھی۔ قصیدے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ہاں میں نوسین ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام، 2 دن آیا ہے نظر تو دمے صبح، یہی انداز اور یہی ادام، بارے 2 دن کہاں رہا غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام۔ انہوں نے قصیدہ میں بھی مکالماتی انداز کو قصیدے کی تشبیب میں استعمال کیا ہے۔ مکالماتی انداز اسے کہتے ہیں جس میں شاعر ایسے اشعار کا استعمال کرتا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص آمنے سامنے باتیں کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ یہ انداز غالب کے یہاں کم و بیش ہر صنف میں پائے جاتے ہیں۔ سوال و جواب کا یہ انداز بڑا ڈرامائی اور فطری ہے۔ اس میں متضاد یہ ہے کہ زبان آسان و سادہ اور لہجہ بول چال کا ہے، جس سے اشعار میں نیچرلٹی پیدا کر دی جاتی ہے۔ چوتھے، قصیدے کی تشبیب بھی بڑی دل آویز اور پرکشش ہے۔ اس میں خوبصورت الفاظ اور عمدہ تشبیہات کے ساتھ دلکش فضا باندھی گئی ہے۔ روحانی اور تسلسل کو بھی قائم رکھا گیا ہے۔ مکالمہ انداز یعنی ایک دوسرے سے باتیں کرنا، سوال جواب کرنا، یہ ڈرامائی انداز انہوں نے خطوط کی طرح قصیدے میں بھی اپنایا ہے۔ اس سے ایک طرح کی نیچرلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے چوتھے قصیدے کی تشبیب بھی عمدہ تشبیہات و خوبصورت الفاظ کے ساتھ انہوں نے دلکشی پیدا کر کے اردو ادب کے سپرد کیے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تشبیب کے اختتامیہ پر ایسی راہ ہموار کی جائے جہاں سے ممدوح کی مدح کا راستہ صاف ہو جائے اور سامع یا قاری کو احساس بھی نہ ہو کہ کب شاعری مدح کی طرف آ گیا۔ غالب نے اس نزاکت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہاں مہ نوسیں ہم اس کا نام اور دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں میں غریز کے اشعار کہے ہیں۔ مکالماتی انداز میں حلال سے اپنی بات کہتے ہوئے استفسار کرتے ہیں کہ کہہ چکا میں تو سب کچھ، اب تو کہہ اے پری چہرہ پہ کہ تیز خرام، کون ہے جس کے در پہ ناسیاسا ہے ماہ و مہر وہ زہرا وہ بہرام۔ ان اشعار کو کہنے کے بعد پھر خود ہی اس کی طرف سے خاموشی کو دیکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اگر تو اس شخص کا نام نہیں جانتا ہے جس کے در پہ مہر و ماہ وغیرہ جھکے ہوئے رہتے ہیں تو بتاتا ہوں کہ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن نام شہنشاہ بلند مقام۔ یعنی یہ سوال و جواب کا انداز گاہے گاہے نظر آتے ہیں۔ انہی 2 اشعار سے ممدوح کی مدح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں غریز بالکل فطری معلوم ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ بات سے بات پیدا کر دی گئی ہے۔ مدح قصیدے کا اہم ترین جز ہے، اس لیے شعراء عام طور پر مدح میں اپنا زور دکھاتے ہیں۔ غالب بھی اس جز پر خاطر خواہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے ممدوح کی شان میں عمدہ اشعار کہتے ہیں جس میں الفاظ و تراکیب بھی معیاری ہوتی ہے اور بلند تخیل اور معنی آفرینی کی کارفرمائی بھی ہوتی ہے۔ غالب کے یہاں مدح کا انداز و معیار دیکھنے کے لیے ان کے قصائد کے مدحیہ اشعار کو دیکھنا ضروری ہے۔
اپنے ایک قصیدے میں وہ بہادر شاہ ظفر کی مدح اس طرح کرتے ہیں کہ جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام، جا نثاروں میں تیرے قیصر روم، جرح خاروں میں تیرے مرشد جام۔ جس طرح دیگر شعراء نے ممدوحین کی مدح میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں، اسی طرح غالب نے بھی ملائے ہیں، لیکن وہ اس میں سودا، ذوق اور دیگر بہت سے شعراء سے آگے نہیں جا سکے ہیں۔ بعض لوگ مدح سرائی کو غالب کے مزاج کے خلاف کہیں یا خود غالب اسے بھاٹوں کی طرح بکنا قرار دیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ غالب اپنے وقت کے بڑے فلسفی، مفکر اور وقت کے نباز تھے۔ انہوں نے ایسے ایسے اشعار کہے ہیں جو آج بھی مضامین و کتب کے عنوان بنتے ہیں۔ بہرکیف غالب ایک اہم اور منفرد قصیدہ نگار ہیں جس کا اعتراف اچھوں نے کیا ہے۔ تنویر احمد لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کے قصیدہ کی روایتی حدود میں رہتے ہوئے اس کی تخیلی اور تمثیلی فضا میں ایک نیا رنگ پیدا کیا ہے۔ خاقانی، ظہیر فاریابی، عرفی، نظیری، ظہوری، حلالی خوانساری، طالب عاملی سبھی ان کے پیش رو ہیں۔ مرزا نے ان سے استفادہ کیا ہے، اپنے پیش رو کی زمینوں میں قصیدے کہے ہیں۔